ہم علامہ اقبال کی نظم شکوہ کی تشریح اور ایکسپلینیشن کر رہے ہیں، اور ہم نے آخری کلپ میں یہ دیکھا کہ اقبال کے 11 بند اس نظم کے جو پہلے 2 بندوں کے علاوہ ہیں، یعنی کہ 3 سے لے کے 13 تک، اقبال نے اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ کرنے سے پہلے مسلمانوں کے کارنامے گنوائے ہیں، اور مسلمانوں کے وہ تمام کارنامے جو کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوئے، جن میں خلفائے راشدین کے دور کا ذکر ہوا، جس میں کانسٹینٹینوپل کی فتح کا ذکر ہوا، اور اس کے بعد بھی بہت سے واقعات کا ذکر ہوا، وہ گنوائے۔ اور ہم نے دیکھا تھا کہ اس 13ویں بند کے آخر میں جو یہ آخری شعر ہے، پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اصل شکوہ جو ہے اب سٹارٹ ہو رہا ہے، اور اس کلپ کے اندر ہم جو نظم کا تیسرا حصہ تشریح کی خاطر رکھیں گے، اور اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر اقبال کیا کہہ رہا ہے، اور جو آخری حصہ ہوگا وہ دعائیہ حصہ ہوگا کہ اس کے اندر اقبال جب اس شکوہ کو بند کرے گا، شکوہ کو ختم کرے گا، تو وہ کس لحاظ سے ختم کرے گا۔ تو اب شکوہ اصل سٹارٹ ہو رہا ہے، جو ایک اللہ کے ہاں وہ شکوہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کا پہلا بند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امتیں اور بھی ہیں، ان میں گناہ گار بھی ہیں، عجز والے بھی ہیں، مست میں پندار بھی ہیں، ان میں کاہل بھی ہیں، غافل بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہیں، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اقبال کہہ رہا ہے کہ امتیں تو اور بھی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں گناہ گار بھی ہیں، تو ان میں متقی بھی ہیں، ان کے اندر عجز والے بھی ہیں، اور ان کے اندر وہ بھی ہیں جو ہر وقت اپنے ہی زوم میں رہتے ہیں، مست رہتے ہیں اپنی ہی دنیا میں۔ ان میں کاہل بھی ہیں اور ان میں غافل بھی ہیں، ان میں ہوشیار بھی ہیں، اور اس کے اندر سینکڑوں ایسے ہیں جو تیرے نام سے بیزار بھی ہیں۔ یعنی کہ آج کل کے دور میں ایتھیزم کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے اسٹرانومرز ہو گئے، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہو گئے، اور تھنکرز ہو گئے، فلاسفرز ہو گئے، چاہے وہ نیچے سے شروع کریں اور دور حاضر کے فلاسفرز تک آئیں، وہ تو سارے اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نیچے کے، جس کو ماڈرن ڈے فلاسفی کا فادر کہا جاتا ہے، باپ کہا جاتا ہے، اس کی تو ایک مشہور سٹیٹمنٹ تھی جس میں اس نے کہا تھا کہ گاڈ از ڈیڈ، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اب آج کل کے انسانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی قسم کے گاڈ کا کانسیپٹ ہو۔ اب تو جو گاڈ کا کانسیپٹ تھا، جو میڈیول ٹائمز میں انسان کے لیے ضروری تھا، اب اس کانسیپٹ کا ضرورت نہیں ہے۔ اب انسان کی اپنی مورالٹی اتنی ہائی ہے کہ وہ خود ہی اس کو ہائی کرتا جائے گا، اور سپر مین کا کانسیپٹ بن جائے گا، اور وہ ایک ایسا سپر ہیومن بن جائے گا جو مورلی پرفیکٹ ہوگا۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں ان میں تو ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہم تو پھر بھی تیرے پہ یقین رکھتے ہیں، ان امتوں میں تو ایسے لوگ ہیں جو تیرے سے بیزار ہیں، تیرے تو نام سے بھی وہ آشنا نہیں ہیں۔ لیکن آگے وہ کہتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، کہ رحمتیں تو تیری پھر بھی انہی کے کاشانوں پر ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے، یہ 100 سال پہلے اقبال کہہ رہا ہے، اور میرا خیال ہے ابھی وہ اسی طرح ہی اگر کوئی شکوہ کرنا چاہے تو اس کا شکوہ اسی طرح قائم رہے گا۔ بت صنم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے، کہ بت کہتے ہیں کہ جی اب تو مسلمان گئے، مسلمانوں نے تو بت توڑے تھے ہند کے، وہ اب دیکھیں دوبارہ سینٹرل ایشیا اور عریبین پیننسولا تک پہنچ گئے، یو اے میں بہت بڑا بت خانہ بنا ہے ابھی انڈینز کا۔ ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے، منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خوان گئے۔ وہ جو اونٹوں کے ہدی خوان تھے جنہوں نے کیسر و کسرا کے، اور ہم نے جس طرح پچھلے کلپ میں دیکھا کہ آتش کدائے ایران کو ٹھنڈا کیا، اب ان کے ہاں دوبارہ سے بت خانے بننے شروع ہو گئے۔ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، یعنی کہ اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کانسیپٹ ہے توحید کا، جو قرآن کے اندر جا بجا سامنے آتا ہے، اور جو مسلمانوں نے فتوحات کیں اور پھر اسلام کو پھیلایا اور اللہ کی توحید کو پھیلایا، تو وہ تو اب مسلمان گئے اپنے بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن۔ خندہ زن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں، یعنی کفر جو ہے ہنس رہا ہے اسلام پر بھی اور مسلمانوں پر بھی، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں۔ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے اسٹرانگ ورڈز ہیں، اور انہی ورڈز پہ پرابیبلی اقبال پہ فتوے بھی لگے، لیکن ان ورڈز کی اندر قیامت مضمر ہے کہ آپ اگر انٹروسپیکشن کریں تو وہ بتا چکا ہے کہ پہلے کے مسلمان کیسے تھے اور انہوں نے کیا کچھ کیا۔ تو دور حاضر کے مسلمان کو اگر شکوہ اس کی زبان پر آتا ہے تو وہ اگر ڈیپ ڈاؤن انسائیڈ اپنے دیکھے تو اس کو اس کا آنسر بھی مل جائے گا، جو کہ وہ آگے دے گا بھی، خیر اس نظم میں بھی دے گا اور پھر جواب میں تو دے گا ہی کھل کر۔
یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معمور. کہتا ہے کہ یہ شکایت نہیں ہے. بڑا لطیف پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ وہ شکایت کر بھی رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں شکایت نہیں بھی کر رہا. یہ شکایت نہیں ہے کہ ان کے خزانے معمور نہیں، محفل میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور، کہ خزانے ان کے معمور ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن کو بات کرنے کا بھی شعور نہیں ہے. آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، لوکلی دیکھ لیں، انٹرنیشنلی دیکھ لیں، یعنی کہ جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے، جن کے خزانے بڑے بڑے ہیں، جن کے پاس کروزز ہیں، جن کے پاس اپنے فلائنگ جیٹس ہیں، بیچارے ایک طرف وہ متقی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو بات کرنے کا شعور بھی نہیں ہے. یہ اسپیسیفکلی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب کلام کر رہا ہے تو وہ پھر تقویٰ کے کانسیپٹ کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بات کرنے کا شعور جو وہ کہہ رہا ہے وہ کس ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہے. کہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملیں حور و قصور. اب یہ وہ شعر آ رہا ہے جو کہ زبان زد عام ہے، جو کہ مشہور ہے، جو کہ ہر کسی کو پتہ ہے، شاید جس نے شکوہ پڑھی بھی نہ ہو اس کو بھی پتہ ہے. اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدہ ہے حور کے. قہر تو یہ ہے، عذاب تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جی کافر کو تو حوریں بھی ملیں اور قصور بھی ملیں، یعنی قصر کی جمع ہے، اس کو کیسلز بھی بڑے ملیں، بڑے بڑے محل بھی ملیں، اور مسلمان کو صرف فقط وعدہ حور پہ ٹرخا دیا تو نے کہ جو قرآن میں ذکر آتا ہے کہ حور عین ہوں گی جو کہ بڑی بڑی آنکھوں والی خیموں کے اندر موجود ہوں گی، جو جنت میں جا کے مسلمانوں کو ملیں گی. اور ہمارا مولوی بھی دن رات ہمیں انہی حوروں کے بارے میں کہانیاں سناتا رہتا ہے، لیکن اس دنیا میں تو اصل میں تو انہیں دے دی ہیں کفار کو. اب وہ الطاف نہیں، ہم پر عنایات نہیں. یہ الطاف ہوئی لطف کی جمع جو کہ اس نے تیسرے بند میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہا تھا نا کہ شرط انصاف ہے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم. تو ابھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ الطاف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیرے ہی ان پہ، یعنی ساری لطف تو نے کر دیا ان پہ. اب وہ الطاف نہیں، ہم پر عنایات نہیں. بات یہ ہے کہ پہلی سی مدارات نہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لگتا یہ ہے کہ اب تیرا دل ہم سے اچاٹ ہو گیا ہے. ویسے تو قرآن میں آتا ہے کہ یہ امت ہے، آخری امت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، خاتم النبیین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی آخری امت ہے. لیکن لگتا یہ ہے کہ بس تیرا دل بھر گیا ہم سے. کیوں مسلمانوں میں ہے دولت دنیا نایاب، کہ مسلمانوں میں کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی دولتی دنیا نایاب ہے. بڑے بڑے امپائرز ہیں گوروں کے ہاں، ابھی بھی دیکھ لیں، 100 سال بعد بھی دیکھ لیں اس نظم کے، تو مسلمانوں کی کلیکٹیو جو مسلم ملک ہیں ان کی کلیکٹیو جی ڈی پی بھی شاید اگر زیادہ نہیں تو تقریباً برابر ہوگی صرف انگلینڈ کے یا جرمنی کے یا فرانس کے. اور آپ لوگوں کا جو پورا دولت کا نظام ہے وہ شاید ڈپینڈنٹ ہے چائنا آپ لے لیں یا ویسٹرن ملک لے لیں، تو ان کا کچھ حصہ بنتا ہے اس کے اندر پوری مسلمانوں ملکوں کی دولت شاید سمیٹی جا سکے. تیری قدرت تو ہے جس کی حد ہے نہ حساب کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری قدرت کی تو کمی نہیں ہے. تو جو چاہے تو اٹھے سینہ صحرا سے حباب، تو اگر چاہے تو سینہ صحرا سے بلبلے اٹھیں. جس طرح نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا تو نوح علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے صحرا کے اندر، کشتی بنا رہے تھے، اور ان کے قبیلے کے لوگ اور جو بڑے بڑے سردار تھے جو ان پہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو قرآن میں آتا ہے کہ وہ گزرتے تھے تو ہنستے تھے کہ یہ دیکھو صحرا کے بیچ میں بیٹھا کشتی بنا رہا ہے. راہرو دشت ہو سیلی زدہ موج سراب. اب یہ اقبال کا کلاسک ہے کہ وہ ورڈز کی جو گیمکری کرتا ہے، جو ورڈز کا میجک کرتا ہے، کہ راہرو دشت یعنی کہ دشت میں چلنے والا جو مسافر ہے، ہو سیلی زدہ یعنی سیلی کہتے ہیں تھپڑ کو بھی یا جال کو بھی یا ٹریپ کو بھی. موج سراب یعنی سراب کی موج. سراب از مراج. جب دشت میں چلتے ہیں تو دور سے لگتا ہے پانی ہے، وہ پانی نہیں ہوتا، ریفلیکشن ہو رہی ہوتی ہے لائٹ کی، تو ایسا لگتا ہے کہ پانی ہے. اور جو مسافر ہوتے ہیں وہ اس کی طرف ڈائریکشن میں چلتے رہتے ہیں، اور جتنا قریب جاتے ہیں وہ اتنا ہی اور آگے جاتا ہے. اور بہت سے لوگ اس طرح مسافر جو ہیں صحرا میں گم ہو جاتے ہیں اس سراب کے چکر میں، مراج کو ڈھونڈتے ہوئے پانی سمجھ بیٹھتے ہیں اس کو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ تیرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تیری قدرت میں تو کمی نہیں ہے. تو جو چاہے تو سینہ صحرا سے بھی حباب اٹھے، اور تو اگر چاہے تو ایک رارو دشت جو ہے دشت میں سفر کرنے والا وہ جو ہے سیلی زدہ ہو جائے، یعنی اس کو تھپڑ پڑے موج سراب کے، یعنی وہ گم ہو جائے. اور اگر آپ اس کو پہلے مصرے کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سینہ صحرا سے جو حباب اٹھے، تو وہ جو سیلی زدہ اس کو شاید پانی کے تھپڑ پڑے، یعنی کہ وہ سراب سمجھ رہا ہو اور اصل میں تو سراب کو بھی پانی بنا دے. تانے اغیار ہے رسوائی ہے نہ داری ہے. کہتا ہے اب اغیار کی تان زنی ہے ہم پر، ہر وقت یہ ہمارے لیے رسوائی ہے نہ داری ہے. کیا تیرے نام پر مرنے کا عوض خواری ہے. یعنی وہ جو سارے ہم نے اقبال نے خیبر، کانسٹینٹینوپل
اور پھر وہ جو بحر اوقیانوس میں جو گھوڑے دوڑائے بحر ظلمات میں، اور وہ سارا کچھ ہم نے کیا، تو اس کا یہ ہمیں عوض اس کا جو مرنے کا عوض جو ہے یہ ہمیں خواری مل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ بنی اغیار کی اب چاہنے والی دنیا نہیں، اب یہ جو دنیا ہے یہ اغیار کی اب ہو گئی ہے، رہ گئی اپنے لیے خیالی دنیا، ہمارے لیے بس یہ فیری ٹیلز ہیں پرانی، انہی کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا مولوی بھی ممبر پہ ہمیں یہی کہانیاں سناتا رہتا ہے، پرانی بھی اور اس سے بھی پرانی بھی، اور ہمارے پاس نتھنگ نیو وی ہیو، اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہم ابھی پرائڈ کر سکیں۔ ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا، پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب یہ توحید اگر اس دنیا میں نہیں رہی، جو کہ نہیں رہی، اور تیرے سامنے ہے سارا کیپٹلسٹک نظام ہے، سارا سودی نظام ہے، تو نے کہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے سود، اور اب دنیا کا کوئی بینکنگ سسٹم ایسا نہیں ہے جس میں سود نہ ہو، تو یہ توحید کا کانسیپٹ تو ختم ہو گیا۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، ہم تو اس لیے جیتے ہیں کہ تیرا نام زندہ رہے۔ کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے، کہ یہ ممکن ہے کہ شراب خانے میں ساقی نہ رہے، اور اگر ساقی نہیں ہوگا تو پھر جام کس طرح ہوگا؟ اگر الستو بربکم کی شراب ہے جس پہ تمام نے کہا تھا بلا یا رب العالمین، تو وہ جو شراب جس جام میں ڈالی جا رہی ہے اور جس جام نے اس شراب کی گردش کی ہے پوری دنیا میں، اگر وہ جام ہی ٹوٹ جائے گا تو پھر اس شراب کا کیا فائدہ؟ اور اگر وہ ساقی نہیں رہے گا تو پھر جام بھی رہے تو اس کا کیا فائدہ؟ تو تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ کہہ رہا ہے کہ بس اب وہ گئی تیری محفل، جو توحید کی محفل تھی اب وہ گئی، شب کی آہیں بھی گئیں، جو شب کی آہیں تھیں، صبح کے نالے تھے، دل تجھے دے بھی گئے، اپنا صلہ لے بھی گئے، آ کے بیٹھے بھی نہ تھے اور نکالے بھی گئے۔ کہ ابھی تم آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی تھی اور تو نے اس کو نکال ہی دیا، یعنی کہ کتنے سو سال، کچھ سو سال ہی رہی۔ اور خلفۂ راشدین کا اگر دور دیکھیں تو وہ تقریباً 30 سال رہا، اس کے بعد بنو امیہ کی حکومت آئی اور منارکی آ گئی، مسلم امپیریلزم آ گیا، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں بنو عباس آئے، اور پھر اس کے بعد اور اس طرح کے بادشاہ آئے، اور پھر ٹرکس آئے، تو وہ بھی بادشاہتیں تھیں، لیکن جو بھی تھا وہ بھی گئیں، سارا کچھ گیا۔ آئے و شاخ گئے وعدہ فردا لے کر کے، عاشق آئے، عاشق کی جمع اشاق، کہ آئے اشاق عاشق آئے تھے اور وعدہ فردا لے کر چلے گئے، یعنی کہ وعدہ فردا یعنی آخر کا وعدہ کہ جو بھی کچھ ملے گا آخر میں ملے گا، یہ دنیا بس کلوز ہو گئی ہے مسلمانوں کے لیے۔ اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر کے، اب انہیں ڈھونڈ یعنی چراغ رخ زیبا، یعنی ایسا چراغ جو کہ رخ زیبا جو بہت خوبصورت شکل کا ہو، یعنی اس اتنا پہلے تو اس چراغ رخ زیبا کو ڈھونڈا جائے، اور پھر اس کو جب مل ہی جائے تو پھر اس سے ان اشاق کو ڈھونڈا جائے جو دوبارہ تیرے لیے وہ کام کرے۔ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، یعنی لیلا کا درد تو وہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لیلا کون تھی؟ وہی ہے لیلا مجنوں والی کہانی، اور یہ لیلا مجنوں کی کہانی بیس کہاں ہے؟ یہ اگر آپ پڑھیں تو یہ بنو امیہ کے دور میں، بنو مروان کے دور میں لیلا ایک جگہ ہے جو نجد سے تھوڑا قریب، یعنی اگر وادی دواسر سے ایسٹ آتے ہیں آپ، ساؤتھ آف رب الخالی، تو جب آپ نجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ریاض کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو ابھی بھی ایک شہر ہے جس کا نام لیلا ہے وہاں پہ نجد کے سراؤنڈنگز میں۔ تو وہ کہتا ہے کہ درد لیلا بھی وہی، کیس کا پہلو بھی وہی، کیس تھا جس کو پھر مجنوں کا لقب دیا گیا۔ اس کا جو عشق ہے کیس کا وہ بھی اسی طرح ہی ہے، لیلا کا درد بھی اسی طرح ہے۔ نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، یعنی رم آہو ہرن کا بھاگنا، بھاگتے دوڑتے جو ہرن ہے وہ بھی اسی طرح ہی بھاگتے دوڑتے ہیں۔ تو نجد کے دشت و جبل میں رم آہو بھی وہی، عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، یعنی عشق کا دل، یہ وہ کیا بات کرے، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول مسجد قرطبہ میں کہتا ہے عشق خدا کا کلام، جو عشق کا دل بھی وہی، حسن کا جادو بھی وہی، امت احمد مرسل بھی وہی، تو بھی وہی، یعنی کہ جو عشق کا دل ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرائیو ہوتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو عشق کا محور ہے، تو وہ بھی وہی ہے، اور حسن کا جادو بھی وہی ہے۔ تو پھر آزردگی غیر سبب کیا معنی، کہ یعنی کہ پھر ہم سے یہ خفا کیوں ہوتا ہے؟ مطلب ہے تو سب چیزیں جو بیسکس ہیں مسلمانوں کے تو وہ تو وہی ہیں، ہم نے تو ان کو ڈینائی نہیں کیا۔ اپنے شیداؤں پر یہ چشم غضب کیا معنی، کیا ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیا تو نے، تو کیا کیا ہم نے، کیا کیا؟ آگے بتا رہا ہے تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری پیشہ کیا، بت شکنی کو چھوڑا، یعنی کہ ہم نے بت تو نہیں تراشنا شروع کر دی، ہم نے کوئی بت پوجنا تو نہیں شروع کر دیے، یا بت شکنی یعنی بت توڑنے
کی عادت ختم تو نہیں کی. ابھی بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے ہیں, نبی الامی کو مانتے ہیں, رسول عربی مانتے ہیں ان کو. عشق و عشق کی اشف تسری کو چھوڑا, رسم سلمان و اویسے کرنی کو چھوڑا. ویسے چھوڑ تو دیا ہے, لیکن اقبال بھی بات یہی کر رہا ہے کہ سنیں یہ مسلمان اور دیکھیں, اپنے انٹروسپیکشن کریں اور دیکھیں کہ کیا 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 ہم تھے اور کدھر ہے. جس طرح وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ کیا گردوں تھا جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا تارا. آگ تکبیر کی سینوں میں دبی رکھتے ہیں, زندگی مثل بلال حبشی رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ابھی بھی اسی طرح ہی تکبیر ہے جس طرح سیدنا بلال کو امیہ بن خلف پتھر رکھتا تھا ان کے سینے پہ, ڈریگ کرتا تھا, کھینچتا تھا اور کہتا تھا بتا تیرا رب کون ہے. وہ کہتا تھا احد. وہ کہتا تھا میں رب ہوں, یہ کس طرح ہو سکتا ہے, میں تجھے پالتا ہوں, تجھے روٹی دیتا ہوں, اس زمانے میں غلام کے کیا رائٹس ہوں گے. تو وہ کہتے تھے احد. وہ کہتے کہ ابھی بھی اسی طرح ہی, ہم بھی تو اسی طرح ہی آگ تکبیر کی سینوں میں دبے رکھتے ہیں جس طرح سیدنا بلال رکھتے تھے. تو سوچ لیں آپ رکھتے ہیں یا نہیں, سوال آپ کے لیے چھوڑا جاتے ہیں. عشق کی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی. اب یہاں پہ بہت خوبصورت شاعری آ رہی ہے اور ایک جادو ہے اس کے اندر. عشق کی پہلی خیر وہ پہلی سی ادا بھی نہ سہی, کہ اب عشق کی ہمیں پتہ ہے کہ ہم شاید اس طرح کے عاشق نہیں ہیں. زیادہ پیمائی تسلیم و رضا بھی نہ سہی. زیادہ پیمائی یعنی زیادہ پیمائی وہ رستہ پہ چلنا, تسلیم و رضا کے رستے پہ چلنا شاید ہماری اب اس طرح کی عادت نہیں رہی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ایگری. مسترب دل صفت قبلہ نما بھی نہ سہی, یعنی کہ جو ہمارا دل مسترب ہے, جو ہمارا تڑپنے والا دل ہے, وہ صفت قبلہ نما, یعنی کہ وہ اس کیمپس کی طرح نہیں ہے جو قبلے کا رستہ دکھا دے, قبلے کی شکل دکھا دے. جس طرح 360 اسلام 360 آن کریں, اس میں قبلہ کیمپس آن کریں تو ڈائریکٹ آپ کو قبلے پہ پوائنٹر کرے گا, یا آپ کے پاس کوئی اور قبلہ ایپ ہے تو آپ کو بتائے گا. تو کہتا ہے اب ہمارا مسترب دل اس طرح کا قبلے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا. اور پابندی آئین وفا بھی نہ صحیح, اور ہم نے واقعی جو آئین وفا ہے تیرا, یعنی یہ قرآن ہو گیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری چیزیں یعنی اہل البیت اور اصحاب کرام سابقون الاولون کے ساتھ محبت ہوگی, تو وہ بھی ہم نے اس آئین کی بھی وفاداری نہیں کی. لیکن تو نے بھی کیا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو نے بھی تو کبھی ہم سے کبھی غیروں سے شناسائی ہے, بات کہنے کی نہیں. تو بھی تو ہر جائی ہے کہ ہم نے اگر عشق میں ادھورے رہ گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے بھی تو ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی. نعوذ باللہ, یہ مطلب وہ شکوہ ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر چھپی ہوئی ہے مضمر ہے, جو کہ اس کا جواب ہے وہ آپ کو خود ہی مل جاتا ہے. سر فاراں پہ کیا دین کو کامل تو نے. فاراں مکہ کی ایک چوٹی ہے, یعنی کہ مکہ میں تو نے دین کو کامل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ اپنی شریعت کو کامل کیا, انبیاء کو کامل کیا, کانسیپٹ اور رسالت کو کامل کیا. اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں. ایک اشارے میں ہزاروں کے لیے دل تو نے, یعنی ایک اشارے سے تو نے ہزاروں کے دل لے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ہوتا تھا اور پھر اس کے بعد آج تک مسلمان جو ہیں آپ کے ایک اشارے پہ مرتے ہیں. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے. اب یہاں پہ بڑی ڈیپتھ ہے کہ آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے, کہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے آگ کے اندر پھینک دیا اور وہ عشق کا حاصل تھے, یعنی انہوں نے عشق کیا تیرے سے. کس طرح سورج کو چاند کو دیکھ کے, اور پھر کس طرح انہوں نے اپنے قبیلے کے بت توڑے اور سب سے بڑے کے گردن میں وہ ایکس ڈال دیا کہ اس نے توڑے ہیں, اور قبیلے والوں کے ساتھ پورا ایک جو ہے جنگ لے لی تیری عشق کی خاطر. تو نے ان کو عشق کا کیا کیا کہ آتش اندوز کر دیا. آتش اندوز کیا عشق کا حاصل تو نے, پھونک دی گرمی رخسار سے محفل تو نے. اب یہ بہت کم لوگ اس پوائنٹ کو سمجھیں ہیں, لیکن یہ گرمی رخسار یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آئے ہیں سامنے, اور جب زلیخا کو لوگوں نے ملامت کی کہ یار یہ دیکھو یہ تم اپنے غلام کے ساتھ اس کے پیچھے پڑ گئی ہو, تو پھر اس نے جو دعوت کی, اور سورہ یوسف میں پوری ڈیٹیل آئی ہوئی ہے اس کی. اور پھر وہ چھری اور سیب پکڑائے گئے لوگوں عورتوں کے ہاتھوں میں, اور جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے ہوں گے, ظاہری بات ہے ان کی گرمی رخسار ہوگی, تو پھر پوری محفل جو ہے پھونک دی گئی. یعنی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہا ماں, کیا کہا کہ جی ماں ھذا بشر, کہ یہ تو انسان نہیں ہے کبھی. تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نے سارا کچھ کیا, لیکن یہ تیرے ایک اشارے سے سب چیزیں ہو جاتی ہیں. آج کیوں سینے ہمارے شرر آباد نہیں, یعنی ہمارے سینوں کے اندر اب کیوں وہ شرر نہیں ہے, اب کیوں وہ آگ نہیں ہے, وہ پیشن نہیں ہے. اگر تو ایک اشارے سے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ عشق کے حاصل کو تو آتش اندوز کر دے اور گرمی رخسار سے تو پوری محفل کو پھونک دے,
تو اور ایک اشارے سے ہزاروں کے دل فارغ کر دے سر فاران پہ، یعنی اس پہاڑی کی چوٹی پر جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر جانا پڑا، اور اسی آ کے ادھر ہی کانکویسٹ آف مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل کیا اور کمپلیٹ کیا، اور وہاں سے پھر پوری دنیا میں پھیلا۔ تو یہ جب تو سب کچھ کر سکتا ہے تو آج ہمارے سینے جو برباد ہوئے ہوئے ہیں اور بیکار ہوئے ہوئے ہیں اور شرر آباد نہیں ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ ہم وہی سوختہ سما ہیں، تجھے یاد نہیں؟ ہم تو وہی جلا ہوا سامان ہیں، ہم نے تیری آگ میں برن آؤٹ ہو گئے ہیں، اب ہم ایش بن کے رہ گئے ہیں، پیچھے اب کچھ بچا ہی نہیں ہے ہمارا۔ تو جس طرح کہتے ہیں تو نے بھی ہمیں یوز کر لیا اور بس سائیڈ لائن کر دیا، یا کوئی ہمارا فائدہ ہے آگے؟ نہیں ہے فائدہ، اب کیا کریں؟ کیا کریں یہ وہ آگے بتائے گا، اور یہاں سے آگے پھر وہ دعا شروع ہوگی، اینڈ ہوگا، اور پھر جواب شکوہ کا پرولوگ سٹارٹ ہوگا، اور پھر اس کے اندر ہی آنسرز ملیں گے، اور ہمیں یہ ساری جو شکوہ ہے جو آج تک مسلمان چاہے اپنی زبان سے کریں یا نہ کریں، لیکن کسی نہ کسی طرح ان کی زبان پر یہ شکوہ آتا ہی ہے، اور خاص طور پہ جب وہ سیرت نبوی پڑھتے ہیں اور اپنا پرانا عروج پڑھتے ہیں اور وہ لازوال ٹائم پڑھتے ہیں کہ یہ بھی تھا، ایسے بھی تھا، مسلمان کبھی یہ دنیا چلاتے تھے۔ تو اب جب وہ بالکل ہی میریانا ٹرینچ کے باٹم پہ لگے میں، اور یہاں سے اٹھنے کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، کہیں سے کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کوئی امید نظر نہیں آتی، تو پھر وہ کس طرح اٹھا جائے؟ تو سب بتائے گا۔ اقبال کا یہی کمال ہے کہ وہ ڈپریس نہیں چھوڑتا، وہ آپ کو تھپڑ ضرور لگاتا ہے اور آپ کی اوقات یاد ضرور کراتا ہے، لیکن پھر آپ کو ایک رستہ بھی دکھاتا ہے، اور وہ رستہ کیا ہے وہ آگے ہم دیکھیں گے آخری اس کلپ میں۔